حامدا ومصليا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. صدر محترم گرامی قدر و عالی مقام حضرت محترم صاحب، قابل عزت احترام حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعزاز اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آخرکار وہ دن آ ہی پہنچا جسے سوچ کر آنکھیں پردے جذبات میں بہہ پڑتی تھی اور دل میں ایک خوف سی اٹھتی تھی، روح پالک میں بے چین ہوتی تھی، دل پر چھریوں کے چلنے کا سما بچ جاتا تھا. مختصر یہ کہ کس قدر مندر جدائی کا الم انگیز ہے، کس قدر مندر جدائی کا الم انگیز ہے، سلسلہ سانسوں کا برہم دل کی دھڑکن تیز ہے. حضرات، یہ گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اپنی بات شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں. ایام ماضی اس وقت دستبستہ کھڑے ہیں، واقعات و قصص کا انبار ہے، یادوں کا ایک تمار ہے، جذبات و احساسات کا ایسا سلسلہ ہے کہ بس ٹوٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، کیونکہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جہاں ایک طرف خوشی و مسرت کا مقام ہے تو دوسری طرف رنج و الم کی کیفیت ہے. ایک طرف فرحت و انبساط کی گھڑی ہے تو دوسری طرف رنج و الم کا موقع ہے. ایک طرف خوشی کے آنسو ہیں تو دوسری طرف ہجر و فراق کی پرخار وادیاں ہیں. غم و اندوہ کے ایسے آبشار ہیں جو دریا کی شکل اختیار کر لینا چاہتے ہیں. غم اگرچہ جان گسیل ہے پر کہاں بچے کی دل ہے، غم اگرچہ جان گسیل ہے پر کہاں بچے کی دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. گلشن جامعہ کے مہکتے پھولوں، خوشی اس بات کی ہے کہ تعلیم کا ایک قیمتی و طویل سلسلہ جو اہل علم و فضل نے مقرر فرمایا ہے بخیر و عافیت پائے تکمیل کو پہنچا. ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے اس میخانہ علم و ادب میں رہ کر علم دین حاصل کرنے کی کسی نہ کسی حد تک کوشش کی. اور غم کی وجہ یہ ہے کہ صدق و وفا اور اخلاق و کردار کی چلتی پھرتی نورانی صورتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور جن اعلیٰ مراتب بلند حوصلہ افزار گوہر شناس اساتذہ اکرام نے ہمیں تلاش کر اس قابل بنایا کہ ہم بھی عمارت میں کہیں لگ سکیں، اب ان کی صحبتیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری غلطیوں، لفزشوں، کمیوں اور کمزوریوں پر بے تکلف روکنے والے اساتذہ اکرام کے قافلے سے ایک حد تک ہم محروم ہو جائیں گے. ایام شکستہ تو گزر جائیں گے لیکن استاد کے ہونٹوں کی ہنسی یاد رہے گی. سنگ بے قیمت تلاشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تلاشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. دوستو، رنج و خوشی کی عجیب کشمکش ہے جہاں دکھ خوشی کی آغوش میں پناہ لے رہا ہے. زندگی کا آنسوؤں سے رشتہ قائم ہونے والا ہے، برسوں کے رفاقت کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں. ہم پیش اور ہم مشرب جدا ہونے والے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہو رہا ہے. اب کی ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملنے کا ماحول لگ رہا ہے. ایک بیٹا باپ کے سائے سے دور ہو رہا ہے. مشفق و مربی اساتذہ کرام سے ہم جدا ہو رہے ہیں. پرکیف و پرنشاط نشینوں، علمی و ادبی مشغافیوں پر مشتمل محفلوں کا سلسلہ ایک دم ٹوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ حسین و یادگار بزم سجائے بیٹھے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس طویل ہم نشینی، الفت و محبت اور قلبی تعلق کے بعد آپ سے جدا ہونا ناقابل برداشت ہو رہا ہے. لیکن خود کو یہ سمجھا کر تسلی دے رہا ہوں کہ ظاہری و جسمانی اختلاف کوئی ہے، باطنی و فکری ہم آہنگی تو برقرار ہے. اے جامعہ،
اے مادر علمی، مستقبل کی تلاش میں رخت سفر باندھنا زمانے کا دستور ہے، ورنہ مادر علمی تجھ سے جدا ہونا ہمارے بس کا روک نہ تھا۔ اے جامعہ، تیرے تئیں دل کے محبت کے جو جذبات معجزت ہیں، ان کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہیں جو دلوں میں پیوست جذبہ ہے محبت کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ اے جامعہ، تیری خدا کتنی راحت بخش تھی جس سے اب ہم اشک چھلکاتے ودا ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہم اس وقت کو کیسے بھلا سکتے ہیں جب پہلی بار سرزمین جامعہ میں قدم رکھا تھا اور حصول دین و تحصیل علم کی آرزوؤں اور تمناؤں کو دل میں بسائے ہوئے اس مادر علمی میں داخلہ لیا اور یہاں کے چشمے صافی سے کتاب و سنت کا جام پینے کے لیے پختہ عزائم لے کر آئے اور اس جامعہ کی خربیز فضاؤں اور مشکبار ہواؤں سے اپنے مشام جام کو معطر کیا، چندستانی کتاب و سنت کے خوشوں سے اپنا دامن مراد بھرا اور بلاتے تقاضۂ وقت کے مطابق ہمارا یہاں سے عالم اسلام کی مشہور و معروف دینی درسگاہ سرچشمہ علم و عرفاں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جانب روانگی کا وقت آ پہنچا۔ اندریبان جامعہ، ہم نے اس عظیم جامعہ میں جو وقت گزارا، صبح و شام کی جن حسین و یادگار ساعتوں میں ہم نے یہاں سانس لیا، وہ یقیناً ہماری زندگی کی حسین و خوبصورت ترین ساعتیں تھیں۔ بڑے ہی دلکش و دلربا قیمتی پل تھے جو گزر گئے، لیکن ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے، یہاں کے گزارے ہوئے شب و روز، یہاں کے دام و دست، یہاں کی فضائیں، وہ بزم نادی و اصلاح، وہ بیت بازیاں، یہ آپ کی ہم نشینی، وہ شعر و سخن کی یادگار باتیں، وہ مقابلوں میں کامیابیاں و ناکامیاں، کبھی سبقتیں کبھی پسپائیاں، پھر ہر ایک کی دلبستگی و حوصلہ افزائیاں، اساتذہ کی نصیحتیں و رہنمائیاں، شفقتیں و عنایتیں، یہ سب ہماری یادوں کا بیش قیمت سرمایہ ہوگی۔ اور ہم نے اساتذہ اکرام کی صحبتوں میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جن وادیوں کی سیر کیا، کتاب و سنت کا جام جو ہم نے پیا، اور یہاں سے ہم نے اخلاقیات، گرمی قلب و جگر، سوز و ساز اور اعلیٰ اقدار و روایات کا جو درس لیا، وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ ہم ہمہ وقت اس کی قدر و قیمت محسوس کریں گے۔ اور اے مادر علمی، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان پر عمل پیرا رہیں گے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جہاں بھی رہیں گے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں گے، سعی فہم سرگرمی عمل کو حفظ جاں بنائیں گے اور اعلاء کلمت اللہ کی کوشش و کاوش ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ ایمان و یقین کی باتیں بحالی چلانے کا بتوفیق خدا بیڑا اٹھائیں گے، خلق خدا کے لیے مفید ترین بننے کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی وہ ذاتی اور قیمتی امانت ہے جسے سنبھالنے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے ہمارے مادر علمی نے۔ معزز سامعین، بس ہم عقید میں تمام اساتذہ کرام سے معافی کا طالب ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو خدایا عفو درگزر کے جام سے ہماری تشنہ لبی کو دور کیجیے اور ہمارے ساتھیوں کی پرانی تلقینوں اور قدیم رنجشوں کو الفت و محبت اور قلبی تعلق کے راگ و گوہر سے بدل دیجیے۔ اور ہم اپنے مشفق و مربی اساتذہ کرام سے ملتمس ہیں کہ ہماری آگے کی زندگی کے مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اپنی مقبول و مستجاب دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ ہم جہاں کہیں رہیں گے آپ کی دعاؤں کے محتاج رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت، دنیا میں صحت و عافیت اور آخرت میں ہم طرح کی کامیابیوں سے امتناع فرمائیں، آمین۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے کتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے اپنے خاص انگریزی انداز میں، موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اسے پڑھے دیتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم وقت ستائے گا۔ ایسے ہی ہم گلشن تقی کے خوش رنگ پھولوں کی جناب میں بھی عفو درگزر کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ضرور اپنے دامن عفو میں جگہ دیں گے، ہماری لفزشوں، کمیوں، کوتاہیوں کو معاف کریں گے اور اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو ہم سے بہتر بنائیں گے۔ حضرات اساتذہ کرام سے کسب فیض کا کما حق اور حق ادا کریں گے، رفیات و رحیات سے خود کو بچا کر ایک مثالی طالب علم بنیں گے انشاءاللہ۔
چلے نزاکت وقت کو پیش نظر رکھیں اور ایک شعر کہہ کے اپنی راہ پہ، یہ گھر میرا گلشن ہے گلشن کا خدا حافظ، یہ گھر میرا گلشن ہے گلشن کا خدا حافظ، اللہ نگہبان نشیمن کا خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔